حکومت بدلی تھی تو سب سے پہلے شہباز شریف صاحب نے جو بیان دیا تھا وہ یہ تھا کہ 20 پلانٹس بند ہیں جس کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ ہے۔ اس کے بعد حماد اظہر صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں یہ مطالبہ کیا کہ ان 20 پلانٹس کے نام بتا دیں جو بند ہیں۔ وہ لسٹ آج تک نہیں آئی۔ آج حکومت نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ جو بنیادی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ امپورٹڈ فیول منگانے کے پیسے نہیں ہیں ان کے پاس، چونکہ سارے پلانٹس جو ہیں وہ امپورٹڈ فیول کے اوپر لگے ہوئے ہیں، امپورٹ کرنے کے پیسے نہیں ہیں، لہٰذا لوڈ شیڈنگ ہے اور یہ لوڈ شیڈنگ بڑھتی جائے گی اور اس کے اوپر ظاہر ہے کہ پورا پاکستان بہت تشویش کا شکار ہے اور ہم بھی بہت تشویش کا شکار ہیں اور یوں نہیں مجھے لگتا نہیں ہے کہ اس حکومت کے پاس کوئی بھی سلوشن ہے کہ اس صورتحال سے وہ کیسے نبردآزماں ہوں گے، کیسے نکلیں گے، اور یہ جو کرائسس ہے ہمارا لوڈ شیڈنگ کا یہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اور جس طرح سے میں نے عرض کیا یہ اس لیے بڑھتا جا رہا ہے حکومت کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اب حکومت کے پاس آئی ایم ایف کا پروگرام لینے کے لیے آپ یہ دیکھیے، عوام کے اوپر جب ٹیکس لگنے تھے انہوں نے آئی ایم ایف کی ساری شرائط مان لی۔ تیل جو ہے وہ آپ کے سامنے انہوں نے 250 روپیہ لیٹر پہ پہنچا دیا، ٹیکسز لگا دیے، سیلریڈ کلاس کی کمر توڑ دی، تمام آئی ایم ایف کی شرائط فوری طور کے اوپر مان لی گئی جہاں جہاں پہ عوام پہ ٹیکس لگنا تھا۔ اس کے باوجود آئی ایم ایف کا پیکج نہیں مل رہا۔ آئی ایم ایف کا پیکج کیوں نہیں مل رہا؟ آئی ایم ایف کا پیکج اس لیے نہیں مل رہا کہ آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ جو اینٹی کرپشن قوانین جو آپ نے بالکل تبدیل کر دیے ہیں اس کے نتیجے میں آئی ایم ایف ریلکٹنٹ ہے پیسے دینے کے لیے، اور صرف ایک ہی معاملہ ہے جس کے اوپر ہماری حکومت نے ایک دلیرانہ سٹینڈ لیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کرپشن کے قوانین بنانے کا ہمیں نہیں کہیں گے۔ آپ اندازہ لگائیے اس حکومت کا اور اس کی جو ٹیم ہے اس کی ذہنی حیثیت کیا ہوگی اور حالت کیا ہوگی کہ جب عوام کے اوپر ٹیکس لگانے کی باری آئی اس حکومت نے ایک لمحہ نہیں لگایا، لیکن اسی حکومت کو جب آئی ایم ایف نے کہا کہ آپ اینٹی کرپشن قوانین بنائیں اس حکومت نے سٹینڈ لیا ہوا ہے کہ نہیں ہم یہ قوانین نہیں بنائیں گے۔ کیوں نہیں بنائیں گے؟ 1100 ارب روپیہ ایک طرف ہمارے پاس خزانے میں پیسہ نہیں ہے، ہمارے پاس یہ پیسہ بھی نہیں ہے کہ ہم باہر سے فیول منگوا سکیں بجلی بنانے کے لیے، دوسری طرف 1100 ارب روپیہ نیب کے قوانین میں تبدیلی کر کے حکومت نے اپنے آپ کو این آر او 2 دے دیا ہے۔ دو بڑے خاندان جو شریف فیملی ہے اور زرداری فیملی ہے وہ اس این آر او 2 سے مستفید ہو رہے ہیں جیسے وہ این آر او 1 سے مستفید ہوئے تھے۔ آپ کو یاد ہی ہے کہ کس طرح سے سرے محل جو تھا جو آصف زرداری صاحب کی ملکیت تھا اس کو پہلے کہا گیا کہ ہمارا ہے ہی نہیں، پھر جب برطانوی حکومت نے اس کو بیچ کے اس کے پیسے پاکستان کو ملنے تھے زرداری صاحب نے وہاں پہ جا کے کلیم کر لیا کہ نہیں وہ تو ہمارا ہے۔ اسی طرح سے آپ وہ لاکٹ کا کیس، اسی طرح سے جو آپ کو جنیوا کے جو کیسز تھے وہ این آر او 1 کا حصہ تھے۔ اب سب سے بڑا یہ 5000 کروڑ کا کیس جو فیک اکاؤنٹس کا کیس ہے اومنی گروپ کا، اور جس میں زرداری صاحب مین پارٹنر ہیں، اب ان کو یہ این آر او دیا گیا ہے اس این آر او 2 کے ضمن میں۔ اس لیے عمران خان ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ جو کرپشن ہے وہ آپ کے ملک کو غریب کرتی ہے، وہ کرپشن جو ہے وہ آپ کے ملک کو ہلا کے رکھ دیتی ہے۔